آگے جو ہے سورہ فتح ہے. فتح جو ہے یہ بھی مدنی صورت ہے. یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی تھی. صلح حدیبیہ جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 6 ہجری میں خواب دیکھا. اس خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ عمرہ کرنے گئے ہیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے. تو اس کو آپ نے ایک اشارہ سمجھا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں عمرہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا ہوں, تو جو جانا چاہتا ہے وہ آ جائے. اب یہ وہ دور تھا کہ مسلمانوں کے لیے مکہ میں داخلہ منع تھا. کافروں کی طرف سے یہ اعلان تھا کہ کوئی بھی مسلمان مکہ میں نظر آئے جو ہجرت کر کے یہاں سے چلا گیا ہے اس کو مار دو. اب ایسے حالات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ میں عمرہ کرنے جاؤں گا مکہ. تو آپ کے ساتھ صحابہ کرام تیار ہو گئے. تیار ہوتے ہوتے نام لکھواتے کوئی 1400-1500 صحابہ کرام کا لشکر پورا تیار ہو گیا. کئی ایسے بھی تھے کہ جو اس موقع پر تیار نہیں ہوئے. منافقین قسم کے جو لوگ تھے وہ نہیں تیار ہوئے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مکمل اجازت تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جائیں اور جو بھی جانا چاہے وہ آ جائے. بہرحال خلاصہ کلام یہ کہ 1400 صحابہ کرام گئے. مکہ کے قریب پہنچے تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہم نہیں چھوڑتے. بہرحال اس میں وہ تفصیل ہے, مذاکرات ہوتے رہے کرتے کرتے آخر کار ایک معاہدہ ہوا. معاہدہ یہ ہوا کہ آپ اس سال واپس چلے جائیں, اگلے سال آ کر عمرہ کریں, اور پھر 10 سال تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے. اس میں وہ ساری باتیں تھیں کہ کوئی مسلمان مکہ سے مدینہ آئے گا تو تم واپس کر دو گے, مدینہ سے کوئی مکہ آئے گا تو ہم واپس نہیں کریں گے, اور بھی بہت ساری شرائط تھیں. بظاہر یہ نظر آ رہا تھا کہ یہ ایسی شرائط ہے کہ ان میں مسلمانوں نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں سے دب کر صلح کی ہے. بظاہر یہ نظر آ رہا تھا. تو اس سے کافی سارے مسلمان, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, صحابہ کرام پریشان بھی تھے کہ ہمیں اس طرح دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے. لیکن بہرحال وہ معاہدہ ہو گیا, اور یہ معاہدہ کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پھر واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے, تو راستے میں یہ صورت نازل ہوئی. اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں سنائی, 2-3 خوشخبریاں. ایک خوشخبری تو یہ سنائی کہ اس معاہدے کو فتح مبینہ کہا, کہ ایک بڑی فتح قرار دیا کہ یہ معاہدہ جو ہے تم اس کو یہ سمجھتے ہو کہ ہماری شکست ہوگی, یہ شکست نہیں ہے, یہ تمہاری بہت بڑی فتح ہے جو تمہیں عنقریب پتہ چلے گا کہ اس معاہدے کی وجہ سے تمہیں کیسے فتح ہوئی ہے. دوسرا اس کے اندر یہ فرمایا کہ جو مسلمان عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں بہت جلد ایک ایسی جنگ عطا کرے گا جس میں تمہیں بے حساب مال غنیمت ملے گا, اور وہ جنگ ہوگی جنگ خیبر کی. اس کی طرف اشارہ کیا. چنانچہ اس صلح حدیبیہ سے واپس آ کر صرف 3 مہینے کے بعد مسلمانوں نے خیبر پر حملہ کیا, خیبر کو فتح کیا. یہودیوں کا علاقہ تھا, اتنا مال غنیمت ملا کہ اس سے پہلے شاید اتنا بڑا مال غنیمت نہیں. یعنی ہتھیار, سونا, چاندی, پیسہ, دولت, ہر چیز بے حساب مال غنیمت ملا. اور یہ جنگ خیبر پر جس وقت مسلمان جا رہے تھے, اس وقت چونکہ وہ جو منافقین تھے مسلمان کے اندر, ان کو پتہ تھا کہ خیبر کو آسانی سے فتح کر لیا جائے گا اور یہاں سے مال غنیمت بہت زیادہ ملے گا. لہٰذا وہ منافقین بھی ساتھ تیار ہو گئے کہ ہم نے بھی جانا جنگ پر. اللہ تعالیٰ نے پھر اس صورت کے اندر پہلے سے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات سے منع کر دیا تھا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ آپ کے مشکل وقت میں صلح حدیبیہ کے مقام پر وہاں پر نہیں تھے, ان کو اب اس آسان مہم میں جہاں سے اب مال غنیمت بہت زیادہ ملنے والا, یہاں ان کو ساتھ لے کے نہیں جانا. ان پر پابندی لگا دی کہ جو حدیبیہ میں نہیں گئے اب یہاں پر نہیں جا سکتے, کیونکہ وہاں پر نظر آ رہا تھا کچھ ملنا نہیں ہے, اس لیے نہیں گئے. یہاں پر نظر آ رہا ہے کہ بہت سارا پیسہ, سونا, چاندی ملے گا, فتح ہوگی, اس لیے سارے تیار ہو گئے, لہٰذا ان کو اب ساتھ لے کر نہیں جانا. تو حضور علیہ السلام نے ان لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے, صرف ان کو لے کے جو حدیبیہ میں آپ کے ساتھ گئے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ جو اگر کہتے ہیں نا کہ ہم نے جانا ہے, تو ابھی تو یہ نہیں جائیں گے خیبر میں, لیکن آگے جا کر اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جنگیں آگے لائے گا کہ جن میں بڑی محنت کرنی پڑے گی, بڑی مشقت کرنی پڑے گی. وہاں پر یہ جائیں اور اپنے آپ کو منوائیں کہ ہاں ہم واقعتاً ایمان والے ہیں, تو پھر جو ہے وہ بات بنے گی. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے اس طرح اس بات کا ذکر ہے. سورہ حدیبیہ کے واقعات, جو بیعت ہوئی تھی, بیعت رضوان جسے کہا جاتا ہے, اس کا بھی ذکر ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والوں کے اوصاف کو بیان کیا ہے, اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد بعثت ہے اس کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اس لیے بھیجا, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, دین قرآن اور دین حق دے کر اس لیے بھیجا تاکہ وہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے. اور اسی طرح پھر آگے اوصاف بیان کیے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے, اور غلبہ دین کی جدوجہد کرنے والے جو ہیں ان کے اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. دعا کریں اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.